السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج میں آپ کو اعتکاف کے بارے میں بتاؤں گی کہ بہت سی خواتین اس شچوپن میں رہتی ہیں کہ ان کو اعتکاف کرنا چاہیے یا نہیں، یا اعتکاف کر رہی ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ عورتوں کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جسے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادات کے لیے متعین کر لیا گیا ہو۔ اگر گھر میں عبادت کے لیے پہلے سے خاص جگہ متعین نہیں ہے تو اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے یا خاص حصے میں چادر یا بستر وغیرہ ڈال کر ایک جگہ مختص کر لی جائے، پھر اس جگہ اعتکاف کیا جائے۔ اور عورتوں کے لیے گھر کی مسجد بالکل اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے۔ اعتکاف کی حالت میں طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر وہاں سے باہر نکلنا درست نہیں ہوگا۔ عورت اعتکاف کی جگہ سے باہر کھانا پکانے یا گھر کے کام کاج کے لیے نہیں نکل سکتی، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کو باہر سے اس کے اپنے لیے کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے تو یہ باہر کھانا کھانے کے لیے جا سکتی ہے، اٹھانے کے لیے جا سکتی، کھانا اٹھا کر فوراً اندر آ جائے، باہر نہ رکے، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ عورت اپنی اعتکاف گاہ کے اندر رہ کر گھر کے کام کاج مثلاً آٹا گوندنا یا کھانا پکانا سر انجام دے سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان کاموں کے لیے کوئی متبادل انتظام کر لے تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ یہ عبادت اپنی روح اور مقصد کے ساتھ ادا کی جا سکے۔ اور اکثر خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ اعتکاف کی نیت کس طرح کی جائے؟ تو اعتکاف کی نیت یہی ہے کہ اعتکاف کے ارادے سے عبادت کے لیے مخصوص جگہ 10 دن کے لیے بیٹھ جائیں اور زبان سے یہ کہہ دیا جائے کہ میں 10 دن کی مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو یہ بہتر ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ شادی شدہ عورت کے لیے مسنون یا نفلی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا لازمی ہے۔ شوہر اگر اجازت نہ دے تو زبردستی اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ شوہر کو سمجھا کر، اس کو بتا کر کہ یہ ان کاموں میں مداخلت نہ کرے، اگر تو بہتر ہوتا ہے تو ان کو منا لے اور اس کی اجازت سے بیٹھے۔ اور اعتکاف کے دوران اگر عورت کو ایام شروع ہو جائیں تو اس کا مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پاک ہونے کے بعد ایک دن کا اعتکاف ایک روزے کے ساتھ بطور قضا کر لینا ہوگا۔ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے کیونکہ موجودہ زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے۔ مساجد میں مردوں سے اختلاط کا قوی اندیشہ ہے، بے حیائی بھی عام ہے۔ اس لیے موجودہ زمانے میں جس طرح مسجد میں عورتوں کا نماز کے لیے آنا مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح مسجد میں اعتکاف کرنا بھی مکروہ ہے۔ ان کے لیے اعتکاف کی جگہ وہ ہے جو کہ آپ نے گھر میں مختص کر رکھی ہو، اور خواتین کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر عبادات کریں۔ اور اعتکاف کی ایک دن کا ثواب اتنا ہے کہ جب ایک رات آپ گزارتے ہیں تو آپ دوزخ سے اس قدر دور کر دیے جاتے ہیں کہ جیسے کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ، آپ اس قدر دور کر دیے جاتے ہیں دوزخ سے۔ تو آپ سوچیں کہ 10 دن جو آپ کے گزریں گے تو وہ آپ دوزخ سے کس قدر دور کر دیے جائیں گے، اور آپ کے ذمے کس قدر ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے۔ تو یہ کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، مرد و خواتین دونوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا یہ آخری عشرہ عبادات میں گزاریں۔ اور جو لوگ اس کو عبادات میں گزارتے ہیں، آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، تو ان کو شب قدر بھی لازمی میسر ہوتی ہے، اور وہ لازمی اس کو پا لیتے ہیں، کیونکہ ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ دن رات آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اور
توجہ جو ہے اپنی اسی پر مرکوز کیے ہوتے ہیں کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، آپ نے اب یہ پڑھنا ہے، اب یہ پڑھنا ہے، اور جو شب قدر آپ کو مل جاتی ہیں وہ بے شک آپ تمام شب قدر کو عبادات میں مشغول ہوتے ہیں اور آپ کو وہ ملتی ہیں۔ اور جس کو شب قدر مل گئی، جس نے شب قدر پا لی تو اس نے سب کچھ پا لیا، کہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اس کو اللہ پاک اپنے نیک اور خوشحال بندوں میں شمار کر لیتے ہیں، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور خوشحال بندوں میں شمار کر لیا، اس کو کسی چیز کی پھر ضرورت نہیں رہتی، اس کے لیے تو نیکیاں بھی بے حساب ہیں اور نعمتیں بھی بے حساب ہیں۔ تو ہماری خواتین کو گھر میں یہ ضرور اہتمام کرنا چاہیے اعتکاف کا، اور جو خواتین مصروف رہتی ہیں تو وہ دل چھوٹا نہ کریں، کہ زندگی کا کبھی کوئی لمحہ انہیں اگر ملتا ہے تو وہ اس کوشش میں رہیں کہ یہ اپنا لمحے ان عبادات میں ضرور گزاریں، اور اگر نہیں ان کو مل رہا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں یا شوہر کی ذمہ داریاں ہیں یا اور کوئی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ دل چھوٹا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ذمہ داریوں کے عوض بھی بہت سی نیکیاں لکھی ہیں، اور جو ہم یہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، خواتین گھر میں جو ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہیں، ان کو ان ذمہ داریوں کے عوض بہت ساری نیکیاں ان کے ذمے لکھی جا رہی ہوتی ہیں، کہ آپ سحری اٹھ کر بناتی ہیں اگر گھر والوں کے لیے تو آپ کو سحری بنانے کا بھی ثواب ہے، افطار بناتی ہیں تو آپ کو اس افطار بنانے کا بھی ثواب ہے، کہ آپ کا ایک ایک کام اس وقت جو آپ دوسروں کے لیے کرتی ہیں رمضانوں میں تو اس کا بے حد ثواب مل رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، اور اللہ نے جن کو یہ موقع دے دیے کہ ان کو یہ فرصتیں ہیں، ان کو یہ لمحے میسر ہیں، تو وہ اپنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ان کو یہ میسر اللہ تعالیٰ نے یہ لمحے کیے ہیں، اور وہ اپنے ان لمحوں کو عبادات میں گزار دیں، کہ بے شک وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ وہ عبادات کرنے کے قابل ہیں، عبادات کر رہی ہیں۔ اور یہ اہتمام ضرور کرنا چاہیے اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو اس طرف تلقین کریں، ان کو بٹھا دیں کہ شادی کے بعد اتنی فرصتیں نہیں ہوتی، تو یہ اپنی بیٹیوں کو اس عبادات میں ضرور مشغول کر دیا کریں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہیں، کہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کرنے والے ہیں۔